السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مکرم رانچی، خطیب مسجد حرا بریاتو۔ آج میں بہت جامع دعا بتا رہا ہوں اور اس کے متعلق بہت سے حضرات نے پوچھا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس دعا کے بارے میں پوچھتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ بھی بتاؤں گا۔ دعائیں کون سی ہے؟ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا کرنی چاہیے؟ یعنی پہلی سجدہ کیے، سجدہ کرنے کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، پھر دوسری سجدہ کرتے ہیں، تو دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا کرنی چاہیے، حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے رکوع کرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوتے ہیں سیدھا، تو اس وقت کون سی دعا کرنی چاہیے، اس کے متعلق بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور ہم سب الحمدللہ دینی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔ بس آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ قرآن و حدیث کی جو باتیں میں بتاتا ہوں تو اس کو صرف اپنے تک نہیں رکھنے کا، بلکہ اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے پہلے میں بتا دوں کہ دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا کرنی چاہیے۔ تو دو دعائیں، دو روایتیں ہیں اس کے متعلق، دو دعائیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سجدہ کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ جتنی دیر سجدہ کی حالت میں رہتے تھے، اور دو دعائیں مانگنے کا تذکرہ ہے۔ ایک تو ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، کہ اے میرے رب میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے گناہ کو معاف کر دے گا، اور فرشتوں کو گواہ بنانے کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ دوسری جو دعا ملتی ہے وہ بھی حدیث کے اندر ہے، ابو داؤد شریف میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے تھے دو سجدوں کے درمیان، تو اس دعا کو کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ پھر ایک مرتبہ میں بتا دیتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ 5 کلمات ہے۔ اس میں اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی سے رحمت بھی طلب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی سے رزق کی برکت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور اس دعا کے اندر ہدایت کی دعا بھی مانگی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے ہر طرح کی عافیت کی بھی دعا مانگی جا رہی ہے، جسمانی، روحانی، ہر بیماری سے شفا کی بھی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو دو سجدوں کے درمیان یہ دو روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو جو ہے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فرض نماز کے بعد جو ہاتھ میں سر رکھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی یا رحیمو پڑھتے ہیں، یا کوئی یا قویو پڑھتے ہیں، سب کا الگ الگ وظیفہ ہوتا ہے، تو کیا یہ حدیث میں کہیں تذکرہ ہے؟ تو دیکھیے حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا، حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے سر میں ہاتھ رکھا جائے اور وظیفہ پڑھا جائے۔
ہاں فرض نماز کے بعد بہت سارے وظیفہ کا تذکرہ ہے، جیسے کہ اللہ اکبر کہنا 1 مرتبہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اسی طریقے سے دعا، ایک دعا کا تذکرہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ اسی طریقے سے اور دوسری روایت میں ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنے کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے۔ لیکن سر میں ہاتھ رکھ کر پڑھنا، دیکھیے یہ بزرگوں کا ایک وظیفہ ہوتا تھا کہ سر میں جو درد ہوتا تھا تو وہ اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، لیکن حدیث کے اندر تذکرہ نہیں ہے۔ وہ بزرگوں کا جو ایک طریقہ ہوتا تھا کہ سر میں درد ہو یا کوئی اور پریشانی ہو تو وہ پڑھتے تھے وظیفہ، لیکن حدیث کے اندر تذکرہ نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے دعائیں سمجھ میں آ جائیں گی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے اور خوب جو ہے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں تک جو ہے ویڈیو کو پہنچائیے، اور جو نئے لوگ دیکھیں تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔